Good morning, respected viewers, and good morning, respected ones. Hope of that you all are well. Welcome to my YouTube channel, Success with Ma'am Amara. Hope of that you all are good, you all are well, and hope of that you enjoy my teaching. As you better know that we are trying to discuss about our syllabus, class 10th, chapter number 1st, and paragraph number 7. In my previous lecture, I have discussed with you paragraph number 7. Half portion we have discussed. Next half we are trying to discuss in this lecture. Okay, before to start our today learning, I want to share with you a moral lesson of a story. Okay, a moral lesson of a story. The purpose to share the moral lesson of a story is to encourage yourself. Okay, try again till you succeed. What a great words are connected to give you a good message. Try again. कितना एक खूबसूरत सी, कितना एक सुंदर सी बात इस मॉरल के अंदर हमें बताई गई कि ट्राई अगेन, यानी हमें उस वक्त तक कोशिश करनी चाहिए जब तक हम कामयाब ना हो जाएं, जब तक हम सफलता ना पा लें. ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड. कितना एक खूबसूरत सा, कितना एक खूबसूरत सी, एक सुंदर सी बात आपको कहेगी. क्योंकि बेटा अक्सर औकात समटाइम यूँ होता है ना कि बाज़ औक़ात हम जो है ना स्ट्रगल कर रहे होते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही होती. लेकिन जब हम बने रहते हैं, जब हम स्ट्रगल करते रहते हैं, जब हम मुसलसल कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहते हैं, एक दिन ज़रूर आप कामयाब हो जाते हैं. इसीलिए हमें हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए. इसीलिए हमेशा ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, यानी उस वक्त तक कोशिश करें, हर दम कोशिश करें, उस वक्त तक कोशिश करें जब तक सफलता ना पा लें. Okay, let's start our today learning. Today we are going to discuss about our next paragraph. Today we are going to discuss about next half paragraph. Okay. In my previous lecture I have discussed with you paragraph number 7 half. Today we are going to discuss next half. Okay, if the, as you better know that in my previous lecture I have discussed with you some important rights of orphan. Okay, orphan is the person whose father has died. Okay, today we are going to discuss about the last paragraph, second half paragraph of paragraph number 7. Okay, next half. Okay, if the guardian is rich. Okay, who's the guardian? Orphan's guardian. Okay, if the guardian is rich enough to support himself and his family. यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर यानी गार्डियन जो है, अब गार्डियन कौन है बेटा? गार्डियन तो वो होता है ना जो कि यानी सरपरस्त है, यानी जिसको जो है ना ज़िम्मेदारी सौंपी गई, जिसको जो है ना ज़िम्मेदार बनाया गया. किसके हवाले से? वो ऑर्फन के हवाले से. ओके, यानी अगर उसका गार्डियन यानी अगर यानी ऑर्फन का गार्डियन जो है वो रिच है, इनफ टू सपोर्ट हिमसेल्फ, उसे चाहिए कि वो यानी ऑर्फन को काफ़ी सपोर्ट करे, एंड हिज फैमिली, और उसकी फैमिली को. ओके, लेट हिम अब्सटेन फ्रॉम द वर्ड्स प्रॉपर्टी. लेट हिम, उसे चाहिए कि वो लेट हिम अब्सटेन फ्रॉम द वर्ड्स प्रॉपर्टी, उसे चाहिए कि वो उसे दूर रखे. किससे? प्रॉपर्टी से. ओके, बट इफ़ ही इज़ पुअर, लेकिन अगर उसका गार्डियन जो है यानी अगर जो है ये ऑर्फन का गार्डियन जो है वो पुअर है, यानी उसकी कंडीशन जो है वीक है, लेट हिम कंज्यूम, उसे फिर इजाज़त है, लेट हिम कंज्यूम कि वो माल को खर्च करे, देयर ऑफ इन अ जस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर, कि भाई वो मुनसफ़ाना रवैया अख्तियार करते हुए, यानी ऑर्फन की प्रॉपर्टी में से यानी मुनसफ़ाना रवैया और ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हुए वो उससे थोड़ा सा माल जो है ना वो खर्च कर सकता है. ओके, व्हेन यू हैंड देयर प्रॉपर्टी ओवर टू देम, जब आप
when you hand over to them, یعنی جب آپ ان کی پراپرٹی ان کے یعنی ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، یعنی ان کو دے دیتے ہیں. let there be witness، پھر اس دوران جو ہے آپ کو گواہ. witnesses کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہ. abstain کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اسٹاپ ہو جانا یعنی اوائڈ کرنا. اور witnesses کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ observers، یعنی اسی دوران آپ کو چاہیے، یعنی جب بھی آپ جو ہے نا کوئی بھی یعنی کام کرنے لگیں، یعنی جب آپ خاص طور پہ جو ہے نا یتیم اورفن کی پراپرٹی جو ہے، اس کا حصہ جو ہے، اس کو شیئر جو ہے اس کے ہینڈ اوور کرنے لگیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا اس کے وٹنسز بنا لیں. وٹنسز کا مطلب ہوتا ہے آبزرور، ٹھیک ہے. آن دیئر بہاف، ان کے بہاف پر، ٹھیک ہے. گاڈ اللہ سفیشیس ایز ون ہو ریکنز اینڈ سیٹلز دا اکاؤنٹ آف ہز سرونٹ. یعنی گاڈ اللہ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سفیسز یعنی وہ انف ہو جائیں گے ان کے لیے، یعنی وہ کافی ہو جائیں گے ان کے لیے. ایز ون ہو ریکنز کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے کاؤنٹ کیا، جنہوں نے شمار کیا. ہو ریکنز اینڈ سیٹلز دا اکاؤنٹ، یعنی جنہوں نے شمار کیا، جو رکھتے ہیں حساب کتاب. دا اکاؤنٹس کے حوالے سے، ان کے اکاؤنٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے. یعنی جو پراپرٹی ان کو دی گئی ان کا یعنی ان کے حوالے سے جو ہے نا، پہلی بات تو انہیں وٹنسز کو رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جب بھی وہ ہینڈ اوور کریں اورفن کی پراپرٹی وغیرہ، تو ان کو چاہیے کہ وہ وٹنسز لائیں. اس کے علاوہ جو ہے نا پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. ہو ریکنز یعنی جنہوں نے کاؤنٹ کیا، اینڈ سیٹل دا اکاؤنٹ یعنی انہوں نے یعنی ایک حساب کتاب رکھا. دا اکاؤنٹس کے حوالے سے، آف ہز سرونٹس، ان کے سرونٹس کے. اوکے. اچھا اگلا کیا ہے؟ اگلا پورشن کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اوکے. ریکن کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹ کرنا. لکس آف. اگلا کیا ہے؟ انکریجمنٹ آف کیئر، یعنی ان کی اب اورفن کی کیئر کی انکریجمنٹ بھی ہمیں بتائی گئی کہ بھئی ہمیں نہ صرف ان کا خیال رکھنا ہے بلکہ جو ہے نا بلکہ ان کے نہ صرف ان کے رائٹس دینے ہیں بلکہ ان کی حفاظت بھی کرنے ہیں، ان کا خیال بھی رکھنا ہے. ہی پیس بی اپون ہم اسٹیٹڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئی اینڈ دا ون، میں اور اینڈ دا ون ہو لکس آفٹر، جو کہ یعنی لکس آفٹر کا مطلب ہوتا ہے واچ اوور، جو کہ یعنی واچ اوور کرتا ہے، جو کہ لکس آفٹر کرتا ہے، خدمت کرتا ہے. اینڈ اورفن ول بی ٹوگیدر، یعنی ایک اورفن کی وہ اگر لک آفٹر کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اور میں اکٹھے ہوں گے، یعنی ول بی ٹوگیدر، اکٹھے ہوں گے ان پیراڈائز، جنت میں. کتنے خوبصورت سی بات کی گئی. ان پیراڈائز لائک دس اینڈ ہیلڈ اپ ٹو فنگرز ٹو illustrate کلوزنس. illustrate کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلین کرنا. یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ انسان جس نے جو ہے نا یتیم کی، جس نے اورفن کی خدمت کی، یعنی ان کو جو ہے نا ان کی کیئر کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اور وہ جس نے یہ جو ہے نا اورفن کی خدمت کی، ہم دونوں اکٹھے ہوں گے. اور پھر انہوں نے کلوزنس کے حوالے سے بتایا کہ بھائی ہم دونوں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، ٹو فنگرز آپس میں اکٹھے ہیں، ملی ہوئی ہیں. اور ہم کہاں ہوں گے؟ پیراڈائز میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے. کتنا ہی خوبصورت سی بات کی. یعنی ہمیں ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص کر کے ایز یو بیٹر نو دیٹ بفور دا arrival of Islam, women were not given the proper rights and orphans were also not given the proper rights. This was the Hazrat Muhammad, peace be upon him, who introduces the rights of orphan, who introduces the rights of women as well. Hope of that, dear viewers, hope of that you understand it. I have one humble request to you that please subscribe my channel and please share my lecture with your good friends. Thank you so much.